اسی پلیدی میں لت پت ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ مانتے نہیں، یعنی ایک چور دوسرا چتر والی بات ہے۔ یہ طالب الرحمان نے لکھا کتاب کے اختتام میں کہتے تم مت سمجھو جو بندی موحد ہے، آخر میں کہتے ان کے پیچھے نماز ادا کرنا اور رشتہ ناتا کرنا بھی ویسے ہی غلط ہے جیسے بریلویوں کے ساتھ غلط ہے۔ میرے دوستو تم بتاؤ جو تمہیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کا فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو بدبخت تمہارے ساتھ نکاح کے رشتے اور ناطے توڑنے کی بات کرتے، میں اس کو موحد مان لوں، میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے نماز کے جواز کا فتویٰ دے دوں، میرے واسطے میں نہیں ہے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جی تم فتویٰ دیتے ہو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، غیر مقلد تو میری مسجد میں نماز پڑھتے، وہ دھوکہ دیتے، تمہارے علم میں نہیں ہے۔ ایک رافضی ہے اور ایک نیم رافضی ہے، جس کو تم شیعہ کہتے ہو میں اس کو رافضی کہتا ہوں، جس کو تم غیر مقلد کہتے ہو میں اس کو نیم رافضی کہتا ہوں۔ ایک نظریہ ان کا ایک نظریہ ان کا، کبیر اپنے توفیق عطا فرمائی، میں تفصیلاً اس پہ بات کرتا چلا جاؤں گا ان دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں آپس میں کتنے قریب ہیں۔ جس طرح اس کے مذہب میں تقیہ اس کے مذہب میں بھی تقیہ ہے، دونوں تقیہ کے قائل ہیں۔ فتاوی استاریہ کراچی سے چھپے، مفتی عبدالستار سے ایک اہل حدیث مسئلہ پوچھتے حضرت یہ تو بتائیں کیا دیوبندی حنفی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ کہتے نماز ہوتی تو نہیں ہے، کہا پھر ادا کریں یا نہ کریں؟ کہتے نماز پڑھ لیا کرو۔ حضرت جب نماز نہیں ہوتی پھر پڑھنے کے لیے کیوں جائیں؟ جواب سن، کہتے اس لیے جب تم حنفی کی مسجد میں جاؤ گے بلند آواز سے آمین کہو گے، لوگ پوچھیں گے تم نے آمین کیوں کہی ہے؟ تم ما فاتحہ خلف تم رفع الیدین کرو گے، لوگ پوچھیں گے تم نے کیوں کی ہے؟ تم ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہو جاؤ گے، لوگ پوچھیں گے تم نے ٹانگیں چوڑی کیوں کی ہیں؟ تمہیں دعوت دینے کا موقع مل جائے گا۔ حنفی کے پیچھے نماز ہوتی تو نہیں ہے مگر پڑھنی اس لیے اس کے بغیر دعوت دینے کا موقع نہیں ملتا۔ وہ تیرے پیچھے نماز کا قائل نہیں ہے، وہ تجھے مومن نہیں سمجھتا، تیرے ساتھ نکاح کے عدم جواز کا قائل ہے۔ پھر میں بھی کہتا ہوں اگر تجھے میرے اکابر پہ گلے مجھے تجھ پہ گلے، اگر میرے پیچھے تیری نماز نہیں ہوتی تیرے پیچھے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی، میں تجھے اہل سنت میں سے نہیں مانتا، تجھے بدعتی گمراہ اور ملحد تصور کرتا ہوں۔ ملحد ہیں یا نہیں بھائی؟ بلند آواز سے کہو، ابھی تو میں عقائد تیرے پاس لاؤں گا، ملحد ہیں یا نہیں؟ اب ملحد کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے حضرات کو تو الحاد کا ہی پتہ نہیں ہے، الحاد کا معنی کیا ہے، بدعتی کسے کہتے ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے۔ میں بات معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہم نے بدعت کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے ہمارے حضرات کے سامنے اگر غیر مقلدیت کا مسئلہ پیش کیا جائے کہتے ہیں ہمارے قریب ہے، بریلوی دور ہے یہ قریب ہے، وہ عقیدے ہم سے ملتے ہیں اس کے نہیں ملتے۔ نہیں تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہوا کہ بریلوی اور غیر مقلد میں کیا فرق ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لو، ایک ہوتا ہے الحاد اور ایک ہوتا ہے بدعت۔ الحاد اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ دین کے ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر دینا یہ الحاد ہے، اور غیر ثابت شدہ مسئلے کو دین بنا لینا یہ بدعت ہے۔ جو مسئلہ ثابت شدہ تھا اس کا انکار کر دیا گیا یہ الحاد ہے، جو ثابت نہیں تھا دین کا حصہ بنا دیا یہ بدعت ہے۔ بدعتی اور ہے اور ملحد اور ہے۔ کیا معنی؟ 20 رکعت تراویح ثابت تھی یہ انکار کر گیا تو ملحد ہوا۔ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا ثابت تھا انکار کر گیا تو ملحد ہوا نا۔ اس کے تو نظریات بھی اور مسائل بھی الحاد پر مبنی ہے مگر ہمارے علم میں نہیں تھا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں عقائد جب زیر باس لاؤں گا نا میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتا چلا جاؤں گا۔ ایک ہوتا ہے الحاد اور ایک ہوتا ہے بدعت۔ الحاد کا معنی یہ تھا ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر دینا، اور بدعت کا معنی یہ تھا غیر ثابت شدہ مسئلے کو دین کا حصہ بنا دینا۔ ایک جرم بریلوی نے بھی کیا ہے میں مانتا ہوں، لیکن اس سے بڑا جرم غیر مقلد نے کیا ہے جو تیرے علم میں نہیں تھا۔ اب میں اپنی بات تھوڑی شروع کر کے ان عباس کو زیر باس لاؤں گا، جہاں تک بحث ہوگی وہاں تک مکمل ہوگی، جو رہ گی رب نے توفیق عطا فرمائی۔ پھر کبھی میں نے آپ کے وقت کا بھی خیال کرنے، اپنے وقت کا بھی خیال کرنے، اپنے بعد ہونے والے بیان کا بھی خیال کرنے، میں ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بحث عرض کر دوں گا۔ پھر رب نے توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمت عطا فرمائی، آپ سننے کا ذوق رکھتے ہوئے تو یہ مباحث چلتی چلی جائیں گی۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب نے صراط مستقیم کے نام پہ کورس کا اعلان بھی کیا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا جو عالم اور طالب نہیں ہے ان کورس میں آپ آئیں، آپ کے سامنے عقائد ضرور آئیں گے۔ شعبان رمضان میں طلبہ آئیں گے، عقائد مسائل ضرور زیر باس آئیں گے۔ اب توجہ رکھنا، میں بات یہ تو عقیدوں میں بنیادی 3 عقیدے ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ قیامت، نمبر 3 عقیدہ رسالت۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ اب عقیدہ توحید میں غیر مقلد نے کیا گول کھلائے ہیں؟ نمبر 2 عقیدہ قیامت کے بارے میں غیر مقلد کیا نظریات رکھتا ہے؟ نمبر 3 عقیدہ رسالت کے بارے میں غیر مقلد کیا نظریات رکھتا تھا؟ ان کی عقائد پہ غور کریں تو
तुम्हारे सामने मसाइल खुल जाएंगे। एक अकीदा तौहीद था, एक अल्लाह की ज़ात है, नंबर 2 अल्लाह की सिफात है। हम अल्लाह को ज़ात में भी यकता मानते हैं, अल्लाह को सिफात में भी यकता मानते हैं। नंबर 2 अल्लाह के बारे में बात आएगी, अल्लाह कहाँ पर है, अल्लाह किस जगह पर है, अल्लाह किन के साथ है। आलो सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ और होगा, गैर मुक़ल्लिदीन का मौक़िफ़ और होगा। आलो सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है, अल्लाह हर किसी के साथ है, जिसको अवामी ज़बान में कहते हैं अल्लाह हर जगह पर है। ये इल्मी मौक़िफ़ नहीं है, अल्लाह हर जगह पर है। हमारा उन्वान ये है अल्लाह हर किसी के साथ है। गैर मुक़ल्लिद ये गानी कहता है अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह हर किसी के साथ नहीं है, अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह कौनो मकाम में नहीं है, अल्लाह लामकान नहीं है। हमारा नजरिया और था और गैर मुक़ल्लिदीन का नजरिया और था। हमारा अकीदा जो था कि रब हाजिर और नासिर है, गैर मुक़ल्लिद कहता है कि नहीं नहीं रब हाजिर और नासिर नहीं है। एक तरफ इनका नजरिया था, उधर से हनीफ कुरैशी की नस्ल अहमद खान की नस्ल चली है, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम अल्लाह की बात करते हो, हम तो नबी को भी हाजिर नाजिर और मानते हैं। ये इनकार करने पर आया तो रब के हाजिर नाजिर होने का इनकार कर गया, वो मानने पर आया तो रब के अलावा नबी को हाजिर नाजिर मान गया। अब मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह का हाजिर और नाजिर होना ये दलाइल से साबित था, गैर मुक़ल्लिद इनकार कर गया, पैगंबर का साबित नहीं था, ये बरेलवी मान गया। जुर्म दोनों ने किया, लेकिन बड़ा मुजरिम ये गैर मुक़ल्लिद है जो साबित शुदा मसले का इनकार कर गया। नंबर 2 किस्म का मुजरिम ये बरेलवी था जो गैर साबित शुदा मसले को दीन का हिस्सा बना गया। मैं कभी एक बात कहता हूँ ना, मिसाल के तौर पे एक मसला तरावी का आएगा, एक मसला तरावी के बाद दुआ के इंतजाम का आएगा। तरावी 20 रकत थी, गैर मुक़ल्लिद उसको मानने के लिए तैयार न हुआ, वो इनकार कर गया। एक तरफ बरेलवी आया, उसने कहा नहीं मैं तरावी भी मानता हूँ और तरावी के बाद दुआ को भी जरूरी करार देता हूँ, वो गैर साबित को दीन का हिस्सा मान गया। एक तरफ अमामा और पगड़ी की बात थी, अमामा पैगंबर से साबित था, गैर मुक़ल्लिद अमामे का इनकार कर गया। उधर बरेलवी आया, कहता है इमाम भी मानता हूँ और साथ सबज ही मानता हूँ, साथ में ये सांवले रंग का ही मानता हूँ, कलेजी रंग का ही मानता हूँ, सफेद रंग का ही मानता हूँ। गैर मुक़ल्लिद उठा, वो अमामे का इनकार कर गया, इल्हाद के अंदर चला गया। उधर से बिदअती उठा, जो बात साबित नहीं थी उसको लाज़िम करार देके उसको मान गया। तो बड़ा मुजरिम गैर मुक़ल्लिद है, उससे छोटा मुजरिम बरेलवी था। अगर तुमने बिदअती कहना था तो गैर मुक़ल्लिद ये नंबर 1 बिदअती है और बरेलवी नंबर 2 बिदअती है। गैर मुक़ल्लिद गुमराह है तो इल्हाद के दर्जे में, अगर बरेलवी गुमराह है तो बिदअत के दर्जे में। तो बड़ा तो गैर मुक़ल्लिद का नंबर बोलिए ना 1 नंबर 1 और बरेलवी नंबर 2। हमने नंबर 2 को दुश्मन बनाया, नंबर 1 को सीने लगाया। नतीजा क्या निकला कि कोई देवबंदी बरेलवी नहीं होता, कोई देवबंदी शिया नहीं होता, कोई देवबंदी मिर्ज़ाई नहीं बनता। मिर्ज़ाई क्यों नहीं बनता? हमने उम्मत को बताया ये काफिर है। राफ़ज़ी क्यों नहीं बनता? हमने दरस दिया ये काफिर है। बिदअती क्यों नहीं बनता? हमने उसके अक़ायद पे बात की है। लेकिन हर आए दिन गैर मुक़ल्लिद क्यों बनता है? हमने मिंबर से दरस दिया ना, ये तो हमारे हैं, ये तो शाबी अमरी वाला इख्तिलाफ है, इनके अक़ायद में कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये दरस हमने दिया। नतीजा ये निकला कि नौजवान को फुसला कर लेता चला गया, उनकी तरफ आने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस पर मेहनत जो है इस पर मेहनत नहीं थी, हर आए दिन गैर मुक़ल्लिद बनता चला गया। इसलिए मैं कहता हूँ मुजरिम तो दोनों है, मगर वो मुजरिम नंबर 1 है और ये मुजरिम नंबर 2 है। मैंने नंबर 1 बात की है, चलिए नंबर 1 मैं कहता हूँ अक़ीदा तौहीद पे बात हो रही थी ना। एक था अल्लाह की ज़ात, एक है अल्लाह की सिफ़ात के बारे में। गैर मुक़ल्लिद भी तुम्हें कहेगा अल्लाह की ज़ात के बारे में हमारा नज़रिया भी है और अक़ायद के बारे ज़ात के बारे में नज़रिया हमारा भी है, सिफ़ात के बारे में नज़रिया हमारा भी है। हमने कहा रब एक है, वो भी कहते हैं रब एक है। अल्लाह की सिफ़ात के बारे में मसला आया ना, हमने कहा यदुन अल्लाह की सिफ़त है, ऐनुन अल्लाह की सिफ़त है, वजहुन अल्लाह की सिफ़त है, साकुन अल्लाह की सिफ़त है, वजहुन ये अल्लाह की सिफ़तें हैं। हमने सिफ़तें माना। अब मैं माज़रत के साथ कहता हूँ मुमकिन है बात थोड़ी सी मुश्किल है और आप लोग में से बहुत सारे अहबाब समझ न सके तो कहेंगे मौलाना ने कौन सी बहस समझ शुरू कर दी है। हम समझते थे कि वजहुन का माना चेहरा है, हम समझते थे यदुन का माना हाथ है, हम समझते थे ऐनुन का माना आँख है, लेकिन ऐन तेरी और मेरी माना आँख है, वजहुन तेरा और मेरा माना चेहरा है, यदुन तेरा और मेरा माना हाथ है, साकुन तेरा और मेरा ये पिंडली है। लेकिन जब
رب قرآن میں کہتے ہیں نا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ وہاں وجہ کا معنی چہرہ نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کا معنی رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ید اللہ علی الجماع، یہ ید اللہ کی صفت ہے، معنی کوئی نہیں جانتا۔ یوم یکشف عن ساکن، اللہ کی صفت ہے، معنی کوئی نہیں جانتا۔ وَصْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ صفت ہے جس کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ متشابہات میں سے تھا، لیکن غیر مقلد نے کہا یہ میرے ہاتھ میں کتاب، آئیے عقیدہ سیکھیے۔ طالب الرحمان کی موجود ہے، جب صفات پر بحث کرتا ہے نا تو طالب الرحمان کہنے لگا، کہتا ہے صفت کو بھی ہم مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، لیکن صفت پر ایمان لانے کے لیے یہ بات ضروری ہے آدمی صفت کو مانے، مگر صفت کے ایمان لاتے ہوئے انسان اس کے اندر تعویل نہ کرے، جیسے لکھا ہے ویسے ہی مان لے۔ تعویل کرنا جائز نہیں ہے، اس نے اس کتاب کے اندر تحریر کیا، کہتے ہیں تعویل کرنا جائز نہیں ہے۔ یدن رب نے کہہ دیا، ہمیں چاہیے کہ ہاتھ مان لے، اللہ نے وجہ چہرہ کہہ دیا، ہمیں چاہیے کہ چہرہ ہی مان لے۔ یہ فوراً کا یہ میرے ہاتھ میں کتاب اس کی موجود ہے، آئیے عقیدہ سیکھیے۔ صفحہ نمبر 33 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں توحید اسماء و صفات پر ایمان کیسے لایا جائے؟ پھر جواب دیتے اللہ تعالیٰ کی صفات کو حقیقت پر معمول کرتے ہوئے کسی تعویل، کیفیت، تعطیل اور تمثیل کے بغیر ایمان لانا چاہیے۔ توجہ رکھنا۔ پھر پوچھا گیا تعویل کسے کہتے ہیں؟ طالب الرحمان کا میں علم تمہارے سامنے لاتا ہوں، غیر مقلدو جس کو تم نے مناظر سمجھا، اس کم عقل کے علم پہ بھی تو غور کرو نا، اس کے علم اور جہالت کی انتہا تو دیکھو۔ کہتے ہیں تعویل کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا گیا، کہتے ہیں آیات و حدیث کے ظاہری معنوں کو دوسرے مرادی معنی کی طرف پھیر دینا، یہ تعویل کہلاتے۔ توجہ رکھنا۔ عقیدہ کیا بیان کیا؟ صفت پہ ایمان لاؤ مگر تعویل نہ کرو۔ تعویل کا معنی کیا کیا کہ ظاہری معنی چھوڑ کے کوئی اور معنی مراد لینا، یہ تعویل ہے۔ پھر یہ معنی بیان کیا، لیکن اس کے خلاف اس کتاب میں نے کئی ایک مقامات پہ لکھا۔ نمبر 1 اسی کتاب میں صفحہ نمبر 4 پہ لکھتے پہلے حدیث کو نقل کیا گیا، پھر حدیث کے اندر تعویل کر گیا۔ حدیث بڑی معروف ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتے رب کہتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں خالق نے اعلان کیا جو بندہ مسلسل نفل کر پڑتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں، اتنا قریب کرتا ہوں حتیٰ کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس سے دیکھتے اس کی آنکھ بن، میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ ہمیں بخاری حدیث کو نقل کرتے ہیں، طالب الرحمان اپنی کتاب میں حدیث نقل کرتا ہے، اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ بندے کا کان بن جاتا ہے۔ توجہ رکھنا، کیا معلوم ہے کہ اللہ بندے کا کان، اللہ بندے کا ہاتھ، اللہ بندے کا پاؤں، یہ ثابت ہوا نا۔ اب طالب الرحمان کیا کہہ رہا تھا کہ صفت پر ایمان لاتے ہیں بغیر تعویل کے، نہیں سمجھے کیا کہ صفت پر ایمان لاتے ہیں بغیر، اور تعویل کا معنی کیا؟ ظاہری معنی چھوڑ کے دوسرا معنی لینا تعویل ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ظاہری معنی چھوڑ کے دوسرا معنی لینا۔ اب اگر اس کا ظاہری معنی مراد لوگے تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ اللہ بندے کا ہاتھ ہے، اللہ بندے کا پاؤں ہے، اللہ بندے کی آنکھ ہے، تو ظاہری معنی تم لے سکتے